ولنگ ویز ایک ایلیٹ سیٹ اپ ہے اور اس میں ایک اسکور بورڈ ہے جو کہ ہم فالو کرتے ہیں. یہ کس طرح سے مختلف ہے کسی دوسرے ریہیب سے کہ جو کہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ اچھا یہ اس کو منفرد بناتا ہے ولنگ ویز کو کہ یہاں پہ جو ہم اسکور بورڈ فالو کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم کسی پیشنٹ کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ باقیوں سے اس طرح سے مختلف ہے. دیکھیے، ولنگ ویز ایک لیڈ سیٹ اپ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں انٹیگریٹی کا اور آنیسٹی کا راج ہے. ٹھیک. یہاں ٹرانسپیرنسی اور سچ نظر آتا ہے. یہاں کچھ چھپایا نہیں جاتا. تمام پیشنٹس کے فیملی ممبرز آپس میں بھی ڈیلی ملتے ہیں اور اپنے اپنے مریضوں کو بھی ملتے ہیں. یہاں اسٹیک ہولڈر سیشنز ہوتے ہیں جہاں مریض اور ان کے فیملی ممبرز اور علاج کرنے والے سارے ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے اپنے مسائل اور ایک دوسرے سے انٹریکشن کو یقینی بنا رہے ہوتے ہیں، اور بڑے یابرومندانہ اور عزت کے ماحول میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، جہاں جو مریض ہیں اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی شیم دھلتی ہے. ان کو نئے سرے سے احساس ہوتا ہے کہ وہ بطور انسان بہت معزز ہیں کیونکہ ان کے ساتھ طرز عمل ایسا اختیار کیا جاتا ہے. تو ایلیٹ سیٹ اپ اس لیے ہے کہ یہ 50 سال کی خدمت کے قدموں پر کھڑا ہے. تو ایلیٹ سیٹ اپ یہ اس لیے ہے کہ ولنگ ویز میں ہر کارکن کی جو نظر ہے کسی مریض کی آخری فلاح و بہبود پر ہوتی ہے، اور چاہے وہ براہ راست کاؤنسلنگ کے شعبے سے نہ بھی وابستہ ہو ہمارا کوئی بھی ورکر، تو پھر بھی اس کے دل میں یہ شدید تمنا ہوتی ہے. ہمارے کچن میں جو کام کرنے والا ہیلپر ہے یا کوک ہے، تو وہ مریض کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ کوئی بنگی چرسی یا نشئی بندہ ہے تو بس اس کو میں کھانا دے دوں. وہ اسے پورا معزز سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے پورے گریڈز کے ساتھ اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی بھی تمنا وہی ہوتی ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے یہ اپنے مقصد کو لے کے یہاں سے جائے. تو ریہیب کے اجزاء بہت زیادہ ہوتے ہیں. کچھ انتظامی اجزاء ہوتے ہیں جو فیملی کے ساتھ مل کے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مریض ریہیب میں اپنی موجودگی کو مستحکم بنائے اور اپنے آپ کو علاج میں شامل کرے. اور پھر دوسری ٹیم وہ ہوتی ہے جو کہ نظریاتی تبدیلیاں لا رہی ہوتی ہے، پیراڈائم شفٹنگ ایکسپیرینس سے مریض کو گزار رہی ہوتی ہیں. اور دونوں جو ٹیمیں ہیں پس پردہ تو مقاصد ان کے ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا فیکٹر جو اسے ایلیٹ بناتا ہے وہ ایک ایمانداری سے جو کام کرنا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. ولنگ ویز میں تمام ورکرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس بات سے بڑی اچھی طرح واقف ہوتے ہیں کہ ان کو اس وقت تک آن دی جاب مزہ نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ اپنے کام سے مخلص نہ ہوں، جب تک کہ وہ نتائج کے ساتھ مخلص نہ ہوں. تو کسی شور، کسی مصروفیت یا ان چیزوں کے اندر وہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے. ان کے کچھ نظریات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں اور پھر سوچ سمجھ کے اصولوں کے مطابق وہ جواب دیتے ہیں. آپ کسی بھی پروفیشنل سے بات کریں، آپ کو بالکل ایک جیسا جواب ملے گا، سیم آنسر ملے گا. وہی جواب پھر آپ اے آئی سے چیک کریں گے یا گوگل سے چیک کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو وہی جواب ملے گا. تو یہ جو نظریات ہیں جنہیں ہم سب سے بڑا اہم نظریہ جو ہے وہ اسے ون ون کا نظریہ کہتے ہیں، کہ ولنگ ویز میں ہر وقت ریہیب کے انتظامیہ کو بھی اور اس میں جو کام کرنے والے سائیکائٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں یا کاؤنسلرز ہیں، تو ان کے نزدیک بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے درجن کا 13 دینا ہے. ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے. اور بعض اوقات فیملیز یہ بھی محسوس کرتی ہیں کہ انہیں بہت زیادہ اصرار کے ساتھ کہا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ فیملیاں اپنی مرضی بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پے کر رہے ہیں تو ہماری مرضی چلنی چاہیے. اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ پے ضرور کر رہے ہیں لیکن آپ یہ تو نہیں چاہتے نا کہ آپ کا نقصان ہو. تو کئی دفعہ وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہمارا نقصان ہو جائے، آپ ہماری بات مان لیں. تو بعض اوقات وہ بہت ساری انرجی جو ہوتی ہے پروفیشنلز کی اس طرف بھی لگ جاتی ہے کہ ایک صحیح بات پر ہم اصرار کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ خود سوچ لیں
کہ جن کے وسیلے سے ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے رزق کا ایک ذریعہ ہیں، ان کو نو کہنا کافی مشکل کام ہے، لیکن ہم نے لمبے عرصے تک اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے یہ سب سیکھا کہ کس طرح ہم بہت ہمبلی انکساری کے ساتھ نو بھی کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا مسکرا کے فیملی کو بتا سکتے ہیں، اور مزاحمت کو ذرا بائی پاس کر کے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ولنگ ویز ایلیٹ سیٹ اپ اس لیے بھی ہے کہ یہاں پاکستان کے وہ لوگ آتے ہیں جن کی زندگی میں بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں، اور ان کے فیملی میں کوئی ایک بندہ اس بیماری میں، ایک لوڈ ون اس بیماری میں پھنس گیا ہے۔ تو پڑھے لکھے لوگ جو معاشرے کے بااثر لوگ ہیں، جو معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں مختلف حیثیتوں کے مطابق، اپنی تو زندگیوں میں کئی طرح کی اچیومنٹس بھی رکھتے ہیں، اور پھر بلاہر وہ کسی نہ کسی اور اپنے ان پیارے کے کے ساتھ لیے جب ہم تاج کام کے۔ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا آغاز کریں کہ جو منزل تک چلیں گے، جانا چاہتے جو ہیں۔ رستے میں تھک ہار کے نہیں بیٹھیں گے، اور ہم انہیں موٹیویٹ بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر تحریک بھی پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہم ہر ایک کو نہیں کہتے کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جب بھی کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ایڈمیشن سے پہلے بہت اچھی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کیا معاملہ رستے میں تو نہیں رہ جائے گا۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ معاملہ رستے میں رہ جائے گا تو ہم بہت ہمبلی ہاتھ جوڑ کے معذرت بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ موٹیویٹ پھر ہو جاتے ہیں اور ہمیں بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم منزل تک جانے والے لوگ ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ تو ولنگ ویز ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ایسے اصولوں پر کام کرتا ہے کہ جو سائنٹیفک اصول ہیں اور جن پہ ہمیں کبھی شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ ریزلٹس جس کے میک شور کرتے جی ہیں۔ وہ جو ٹائم ٹیسٹڈ ہے، ہاں، سائنس سے پروون ہے۔ لیکن نظریات ہی ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑا نظریہ ذمہ داری اٹھانے کا ہے۔ جیسے فیملی ذمہ داری اٹھاتی ہے تو ریہیب ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور جب فیملی اور ریہیب مل کے ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو مریض بھی کمر کس لیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بھی قدم ہم اٹھائیں گے مریض کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو یہ بھی ہمارے مد نظر رہتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بہت غور سے بات سنیں، کیونکہ جب ہم غور سے بات سنتے ہیں تو سولوشنز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر فیملی کے تعاون کے بغیر ہم چونکہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے، تو ہم ہر قیمت میں فیملی کا تعاون یا تال میل یقینی بناتے ہیں۔ پھر ہم ان چیزوں کا پتہ چلاتے رہتے ہیں کہ جو آج کے زمانے میں ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو کامیاب بنانے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ صرف ایک ظاہری چیز نہیں ہے جو کہ کرنے والی بات ہے، اس کے لیے دل اور نگاہ دونوں کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دکھاوے کا کوئی کام ہو نہیں سکتا، اسی لیے دنیا میں جو ریہیبز ہیں ان کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ دکھاوے کا کام کرتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں اور پھر وہ یہ کام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جو ایڈکشن پروفیشنلز ہیں ان کے کام کرنے کی ایوریج عمر 7 سال ہے۔ اسی طرح ریہیبز جو ہیں وہ 10-15 سال سے زیادہ کام نہیں کرتے، پھر لوگ یہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام کر لیتے ہوں گے۔ بہرحال مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں پتا کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہم تو اسی کام کو بہت جد و جہد کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، اور 50 سال سے کر رہے ہیں، تو ہم تو یہ کام چھوڑ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے، ہمیں تو کوئی اور کام کرنا بھی نہیں آتا۔